الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. باب ان کلمات کا ذکر جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد فرمایا کرتے تھے. فائدہ یعنی جو دعائیں وغیرہ کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد پڑھنے کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ان کا ذکر. اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 حدیثیں ذکر فرمائی ہیں. حدیث نمبر 1. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ کھانا سامنے لایا گیا. میں نے آج جیسا کھانا کہ جو ابتداً یعنی کھانے کے شروع کے وقت نہایت بابرکت معلوم ہوتا ہو اور کھانے کے ختم کے وقت بالکل بے برکت ہو گیا ہو کبھی نہیں دیکھا تھا. اس لیے حیرت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شروع میں ہم لوگوں نے بسم اللہ کے ساتھ کھانا شروع کیا تھا اور اخیر میں فلاں شخص نے بدون بسم اللہ پڑھے کھایا، یعنی بغیر بسم اللہ پڑھے کے کھایا. اس کے ساتھ شیطان شریک ہو گیا. فائدہ شیطان کا کھانا جمہور کے نزدیک حقیقت پر محمول ہے اور اس میں کوئی محال بھی نہیں ہے کہ شیطان کھاتا پیتا ہو. اس حدیث میں صرف بسم اللہ کا ذکر ہے. اس وجہ سے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر فقط اتنا ہی کلمہ یعنی صرف بسم اللہ پڑھے تب بھی کافی ہے، لیکن بہتر اور اولا پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ بسم اللہ کو آواز سے پڑھنا اولا ہے تاکہ دوسرے ساتھی کو اگر خیال نہ رہے تو یاد آ جائے. حدیث نمبر 2. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کھانا کھائے اور بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کھانے کے درمیان جس وقت یاد آئے بسم اللہ اولہ و آخرہ کہہ لے. حدیث نمبر 3. عمر بن ابی سلمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا رکھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا قریب ہو جاؤ اور بسم اللہ کہہ کر دائیں ہاتھ سے یعنی سیدھے ہاتھ سے اپنے قریب سے کھانا شروع کرو. فائدہ بسم اللہ کہنا بالاتفاق سنت ہے اور دائیں ہاتھ سے کھانا جمہور کے نزدیک سنت ہے اور بعض کے نزدیک واجب ہے، اس لیے کہ ایک بائیں ہاتھ سے کھانے والے شخص پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی تھی تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا، جس کا عبرت انگیز واقعہ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، لیفٹ ہینڈ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے کہہ دیا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آئندہ بھی نہ کھا سکو گے. اس کے بعد سے دایاں ہاتھ منہ تک نہیں جا سکتا تھا. ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو بائیں ہاتھ سے کھاتے دیکھا تھا تو اس پر بددعا فرمائی اور وہ عورت طاعون میں مری. ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، اس لیے تم بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ. بعض علماء کے نزدیک ان روایات کی بنا پر دائیں ہاتھ سے کھانا واجب ہے. جمہور کے نزدیک گویا سنت ہے، لیکن ان روایات کی وجہ سے اہتمام ضروری ہے. آج کل لوگ اس سے غافل ہیں. بالخصوص پانی پینے میں تو بائیں ہاتھ سے پانی پینے کی عام وبا پھیل گئی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور دائیں سے پیو، اس لیے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا اور پیتا ہے. اسی طرح تیسرا مضمون یعنی اپنی جانب سے کھانا بھی بعض علماء کے نزدیک ان روایات کی وجہ سے واجب ہے، لیکن جمہور کے نزدیک سنت ہے. حدیث نمبر 4.
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے: الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین وجعلنا مسلمین. تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے ہے جس نے ہمیں کھانا کھلایا، پانی پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا. فائدہ: کھانے پر حمد تو ظاہر ہے کہ کھانے سے فراغت ہوئی، اور آیت لئن شکرتم لازیدنکم کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں عطا میں زیادتی کروں گا، اس کی بنا پر شکر کا موقع ہے. دعا میں مسلمان ہونے کو اس کے ساتھ اس لیے منظم فرمایا کہ انعامات ظاہریہ کے ساتھ انعامات باطنیہ بھی شامل رہیں، یا اس لیے کہ در حقیقت کھانے پینے پر شکر اور حق تعالی شانہ کی حمد اسلام ہی کا ثمرہ ہے، اس لیے اس کو بھی شامل ہے. عام دعاؤں میں ہم نے جو سنا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین ہے، یہاں پر جو نقل کی گئی ہے اس میں وجعلنا مسلمین ہے. معنوں میں زیادہ فرق نہیں ہے. یہاں پر جو دعا لکھی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے ہے جس نے ہمیں کھانا کھلایا، پانی پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا. وجعلنا من المسلمین تو اس کا مطلب ہوگا اور ہم کو مسلمانوں میں سے بنایا. حدیث نمبر 5. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جب دسترخوان اٹھایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے: الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مودع ولا مستغنا عنہ ربنا. تمام تعریف حق تعالی شانہ کے لیے منحصر ہے، ایسی تعریف جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ایسی تعریف جو پاک ہے ریا وغیرہ اوصاف رذیلہ سے، جو مبارک ہے، ایسی حمد جو نہ چھوڑی جا سکتی ہے اور نہ اس سے استغنا کیا جا سکتا ہے. اے اللہ ہمارے شکر کو قبول فرما. حدیث نمبر 6. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 6 آدمیوں کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے. ایک بدوی آیا اور اس نے 2 لقموں میں سب کو نمٹا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ بسم اللہ پڑھ کر کھاتا تو یہ کھانا سب کو کافی ہو جاتا. فائدہ: یعنی اس کے بسم اللہ نہ پڑھنے سے شیطان کی شرکت ہوئی اور وہ سب کو نمٹا گیا جس سے بے برکتی ہو گئی. حدیث نمبر 7. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ حق تعالی جل جلالہ وعم نوالہ بندے کی اس بات پر بہت ہی رضامندی ظاہر فرماتے ہیں کہ ایک لقمہ کھانا کھائے یا ایک گھونٹ پانی پیے تو حق تعالی شانہ کا اس پر شکر ادا کرے. اللہم لک الحمد ولک الشکر لا احصی ثناء علیک. اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سنتوں والی زندگی مقدر فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر پر جام کوثر نصیب فرمائے، اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.